في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة
فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو صحت، عافیت، سلامتی، جسمانی ہر طرح کی مشکل سے بچائے اور ذہنی سکون عطا فرمائے، اور آپ کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب پر اپنا رحم و کرم کرے اور آپ سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ایسا ہے کہ ہم سب سے پہلے آج انشاءاللہ بات کریں گے ایک ہوم ورک جو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ دیا تھا اس کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ آج استاذہ محترمہ ہمیں انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کروائیں گی آیت 32 سے 56 تک انشاءاللہ، اور اس کے بعد ان آیات کی مختصر تفسیر ہم ان سے سنیں گے۔ اس کی ڈیٹیل تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی، لیکن آج ہم مختصراً سنیں گے۔ سورۃ المدثر میں آپ نے دیکھا کہ استاذہ نے بہت ڈیٹیل میں ہر چیز بہت ٹائم لگا کے کروائی ہے، اور اس کے ضرور کچھ وجوہات ہیں، آیات میں بہت غور و فکر ہے، بہت کچھ سیکھنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ لفظی ترجمہ، الفاظ کی وضاحت، آیت 32 to 56، اینڈ دین مختصر تفسیر۔ اور آج ہم نے آپ کے لیے 2 کوئز پول بھی رکھے ہیں۔ ایک کوئز پول تو آج ہی کی تفسیر پہ مبنی ہوگا، اور انشاءاللہ ایک کوئز پول جو ہے وہ ہم پچھلی دہرائی آپ کو کروائیں گے، کیونکہ اتنے ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ذرا دہرائی بھی ہو جائے، اور اینڈ میں آپ کے انشاءاللہ ٹرانسلیشن ٹائم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کو پریویس کلاس میں ایک ہوم ورک دیا گیا تھا، اس آیت پر ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اس پر مذاکرہ کریں۔ تو آپ میں سے کسی نے اگر یہ کام کیا، کسی نے شیئرنگ کی، کچھ حاصل کیا، کچھ بات ہوئی، تو بتائیے۔ جی سیرش فرمائیے۔ جی باجی، یہ والی آیت کو لے کے جو کسی کے ساتھ میں ڈسکس کر رہی تھی وہ پریشان تھی، تو میں نے کہا آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ اللہ کی خاطر کریں، اور بدلے کے لیے نہ کریں کہ مجھے ان سے بدلہ چاہیے، اور یہ سوچ کے کریں کہ مجھے اس صبر کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ چاہیے، اس کی ملاقات چاہیے اس سے۔ الحمدللہ۔ اللہ فیک آئی ان کو یہ بات پھر۔ جی الحمدللہ اس پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر میں نے کہا آپ جب پریشانی میں ہوں تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھیں، اور تسبیحات اللہ کی جو ہے اس کا ذکر زیادہ کریں، اذکار بڑھائیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ بارک اللہ فی علمک و عملک۔ یہ جو شیئرنگ اور یا شیئرنگ یا مذاکرہ سے مطلب آپس میں مل کے ذکر کرنا ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں ہمیں بعض وقت پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کا کیا کسی پہ اثر ہو رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں آپ سے بھی ہم نے ایک شیئر کیا، ایک پوسٹ جو استاذہ کی تھی، کہ جو اس میں استاذہ نے شیئر کی تھی کہ تبدیلی جو ہے کیا وہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہے یہ۔ تو وہ میں نے اپنے فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ گروپس میں بھی، براڈ کاسٹ پہ بھی وہ شیئر کی، تو مجھے ایک ان نون نمبر سے جو مطلب میرے ان نون سے میرا مراد ہے کہ میری براڈ کاسٹ لسٹ میں تو ہیں، لیکن ویسے میری کوئی ان سے ویسے تعلق اتنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ آپ کی یہ پوسٹ نے میری سوچ کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری ڈائیورس ہوئی تھی اور میں شدید پریشان تھی، لیکن اس میں جو تبدیلی کی بات اور ساری ہے اس سے مجھے بہت صبر آیا اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات ہم کچھ کہتے اور بتاتے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم آپ سے وقتاً فوقتاً آپ کے گروپس میں جو استاذہ دوسرے کورسز میں بھی چیزیں کروا رہی ہوتی ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ رائٹ اپ وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ آپ آگے بھیجتے ہوں گے، اس کا بھی انشاءاللہ کبھی پوچھیں گے آپ سے۔ ابھی تو ہم اس کا پوچھتے ہیں جو یہ آیت 6 اور 7 ہے۔ نگہت آپ کہیے۔ ہاں جی باجی، السلام علیکم جی۔ میرے بھی ایک بہت قریبی ہیں، تو ان کا فون مجھے آیا کہ میں آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی فیملی کی کوئی بات تھی آپس کی نا، گھر کی، تو میں نے ان کو بس اسی تناظر میں بتایا، اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ اپنی سائڈ پہ جو بات کرتی نا، آپ سوچیں کہ جو آپ کا سامنے والا ہے وہ بھی رائٹ ہے، آپ بھی رائٹ ہے۔ تو میں نے کہا آپ اگر اپنے فیلنگز کو یا اپنی چیزوں کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کریں، خود کو تھوڑا نیچے کر کے، تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح ایک اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور ایک احسان والی بات ہوگی کہ آپ نے
اپنے آپ کو کرش کر کے دوسروں کو موقع دیا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. اور دوسرا میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھا کریں سپارہ. کوئی بھی جو بولے کہ کہنے لگی کہ میں جب بھی ٹینشن میں ہوتی ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. میں نے کہا آپ ایپ کر لیں, ڈاؤن لوڈ قرآن پاک آپ فون میں کر سکتی ہیں. بہرحال باجی جتنی میرے سے ہو سکی میں نے کوشش کی. تو امید ہے کہ وہ میرے یہ باتیں ان پہ ضرور ان کے کام آئیں گی. اور احسان والی بات یہ کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے. کسی کو معاف کرنا ہے یا کسی کے ساتھ دل صاف کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے کرنا ہے. اور باجی یہ میں نے اپنے ساتھ بھی کیا کہ میرے کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے اپنے پہ کر کے جبر, اور میں نے وہ کیا کہ سب سے پہلے تو میں خود کو کر کے دیکھوں کہ میں یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں. تو الحمدللہ میں اس بات کے لیے خود کو میں نے کافی آگے کر کے کیا. بلکہ میری جو ارد گرد ہے میرے قریبی ایون میرے ہسبینڈ وہ حیران ہوئے کہ تم اتنی سافٹ ہو. سافٹ میں ہوں لیکن تم نے اتنی اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئی, حالانکہ میں حق بجانا تھی ہوں اس میں. لیکن کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کر رہے ہیں نا, میں سن رہی ہوں, میں کر رہی ہوں, تو میں وہ کروں بھی اور دل سے کروں, اور اللہ اس میں برکت ڈالے. کیونکہ الٹیمیٹلی تو میں نے اللہ کو کا چہرہ دیکھنے کے لیے کر رہی ہوں نا, اور میں نے اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے. اللہ خیر, اللہ تعالیٰ کو استقامت نصیب فرمائے. آج لیتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں کو ہمت دے اور توفیق دے کہ وہ عمل کر سکیں. بس ہم یہی تک بات آمین. کریں گے کیونکہ اب ہم آج کی آیات سنتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ڈسکشن کا ٹائم ہے ان آیات پہ ڈسکس کرنے میں, اس میں اگر مزید کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو آج ہم استاذہ ہمیں جو لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کروا رہی ہیں ان کو سنتے ہیں. اوور ٹو یو شفق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کلا, ہرگز نہیں. والقمر, قسم ہے چاند کی. واللیلی, اور رات کی. اذ, جب. ادبر, وہ پلٹ جائے. والصبح, اور صبح کی. اذا, جب. اسفر, وہ روشن ہو جائے. انہا, بلا شبہ وہ یعنی جہنم. لاحدا, البتہ ایک ہے. الکبر, بہت بڑی چیزوں میں سے. نذیراً, ڈرانے والی ہے. للبشر, انسان کو. لمن, اس کے لیے جو. شاء, چاہے. منکم, تم میں سے. ان, کہ. یتقدم, وہ آگے بڑھے. او, یا. یتأخر, وہ پیچھے رہے. کلو, ہر. نفسن, نفس. بما, بوجہ اس کے جو. کسبت, اس نے کمائی کی. رہینتن, رہن ہے. الا, سوائے. اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات, باغات میں. یتساءلون, آپس میں سوال کر رہے ہوں گے. عن المجرمین, مجرموں سے. ما, کس چیز نے. سلککم, داخل کیا تمہیں. فی سقر, دوزخ میں. قالو, وہ کہیں گے. لم, نہ. نکو, تھے ہم. من المصلین, نماز پڑھنے والوں میں سے. ولم, اور نہ. نکو, تھے ہم. نطعمو, ہم کھانا کھلاتے. المسکین, مسکین کو. وکنہ, اور تھے ہم. نخوض, ہم بحث کرتے. مع, ساتھ. الخائضین, بحث کرنے والوں کے. وکنہ, اور تھے ہم. نکذب, ہم جھٹلاتے. بیوم, دن کو. الدین, بدلے کے. حتی, یہاں تک کہ. اتانا, آ گئی ہمارے پاس. الیقین, یقینی چیز یعنی موت.
فما تو نہ تنفعہم کام آئے گی انہیں شفاعت سفارش الشافعین سفارش کرنے والوں کی. فما تو کیا ہے لہم انہیں ان التذکرتی نصیحت سے معرضین اعراض کرنے والے ہیں. کأنہم گویا کہ وہ حمرن گدھے ہیں مستنفرہ سخت بے والے بھاگنے والے فرت جو بھاگے ہوں من قسورہ شیر سے بلکہ یریدو چاہتا ہے کلو ہر امرئن آدمی منہم ان میں سے ان کے یؤتا وہ دیا جائے صحفن صحیفے منشرہ کھلے ہوئے کلا ہرگز نہیں بلکہ لا یخافون نہیں وہ خوف رکھتے الآخرۃ آخرت کا کلا ہرگز نہیں انہو بے شک وہ تذکرہ ایک نصیحت ہے فمن پس جو کوئی شاء چاہے ذکرہ نصیحت حاصل کرے اس سے وما اور نہیں یذکرون وہ نصیحت حاصل کریں گے الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے اللہ ہوا وہی اہل ہے لائق ہے التقوی تقوی کے واہل اور لائق ہے المغفرتی بخشش کے. اب ہم ان الفاظ کو تھوڑا سا مزید وضاحت میں دیکھیں گے اور آپ ان کے اوپر غور کیجئے. مختلف الفاظ جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں اور جو چیزیں نئی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے. کلا ہرگز نہیں. قرآن مجید کی کوئی اور آیت بتائیے جس میں کلا استعمال ہوا ہو. کلا سیعلمون سورۃ النبا میں، اور کلا بل تحبون العاجلہ بہت جگہ ہی استعمال ہوتا ہے. اسے کلمہ ردع بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ڈانٹ کا کلمہ بھی ہے. ہرگز نہیں وہ جو تم سوچ رہے ہو، بات ویسی نہیں. اور کلا کا ایک معنی حقاً بھی ہے، سچ بات یہ ہے. الا کے معنوں میں بھی، جیسے الا خبردار. والقمر قسم ہے چاند کی، مشہور ہے چاند سب کو معلوم ہے، اردو میں بھی قمر ہی استعمال ہوتا ہے. واللیلی اور رات کی، اذ ادبر جب وہ پیٹھ پھیر جائے. دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، ادبر پیٹھ پھیر جائے. رات کب پیٹھ پھیرتی؟ جب صبح ہوتی. اور پیٹھ پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا، جاتے وقت کسی کی پیٹھ نظر آتی، بیک نظر آتی ہے. تو رات جب چلی جائے، رخصت ہو جائے. یہ ایک تو ہوتا ہے جس وقت رات ختم ہوتی ہے اور صبح آنے والی ہوتی ہے. دوسرے جب 14ویں کا چاند چمکنے لگتا ہے تو رات کی سیاہی کم ہو جاتی ہے، اس وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے چاند کی بات ہو رہی ہے نا، چاند کی قسم کھائی جا رہی، اور آگے رات کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ چاند کے پورے فل چمکنے پر ایک طرح سے کم ہو جاتی ہے، پیٹھ پھیر لیتی ہے، یعنی اس طرح نہیں سیاہ ہوتی جس طرح عام طور پر ہوتی ہے. والصبح اور صبح کی قسم. صبح بھی ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اذا اسفر جب وہ روشن ہو جائے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیل کا لفظ جہاں آیا وہاں اذ آیا ہے، اور صبح کا لفظ جہاں آیا وہاں اذا آیا ہے. یہ فرق نوٹ کر رہے ہیں؟ یہ غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے. کیوں؟ رات جو ہے اندھیری ہوتی، اس میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے، گھٹن کا، کمی کا. اور صبح جو ہوتی ہے اس میں وسعت کا احساس ہوتا ہے. مثلاً اگر اس وقت رات ہو اور یہ لائٹس بھی نہ ہو تو کیا آپ کو اسی طرح ہر چیز کھلی کھلی نظر آئے؟ ایک گھٹن محسوس ہو. تو اس میں حرف بھی کم ہو گیا، اذ آیا. اور والصبح جب صبح ہوئی، اذا الف مزید آ گیا، جب اسفرا روشن ہو جائے. اسفر الصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کا روشن ہونا.
سفر عن الوجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ کھولنا. سافرات وہ عورتیں ہوتی ہیں جو چہرہ کھول کے باہر نکلتی ہیں. پردہ اٹھانا یعنی جب صبح کا پردہ اٹھ گیا، رات کا اندھیرا چلا گیا، صبح روشن ہو گئی. قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ روشن. کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے. ٹھیک ہے. انہا بے شک وہ. اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پیچھے ہم سقر کی بات پڑھ رہے تھے اور یہاں پر اسی جہنم کی طرف اشارہ ہے. لَإِحْدَى الْكُبَرْ، اور بعض نے کہا کہ اس میں اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے یا قرآن کی طرف بھی ہے کہ جو نصیحت وہ دیتا ہے. لَإِحْدَى، احدا کا مطلب ہوتا ہے ایک، واحد سے، احد کی مؤنث احدا. الکبر، کبرا کی جمع کبر یعنی بڑی چیز. اکبر بھی اسی سے ہے. یعنی جہنم جو ہے وہ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. جیسے چاند ایک بڑی چیز ہے، سب کو نظر آتا ہے جب 14ویں کا چاند چڑھتا ہے. رات ایک بڑی چیز ہے، کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اسی طرح صبح بھی ایک بڑی چیز ہے، تو جہنم بھی ایک بڑی چیز ہے. چاند، رات اور صبح کو گواہ بنا کے کہا گیا کہ جہنم ایک بڑی چیز ہے. نذیرن، کیا مطلب ہوتا ہے نذیرن؟ ڈرانے والا، خبردار کرنے والی. للبشر، کس کو؟ انسان کو. بشر انسان کو کہتے ہیں. لمن شاء، واسطے اس کے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ یتقدم آگے بڑھے. تقدم قدم سے، قدم بڑھاؤ، آگے کو جائے یعنی خیر کی طرف، جنت کی طرف. او یتأخر، یا پیچھے رہے. تاخر تاخیر سے، شر سے، گناہوں سے، جہنم سے. کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے، رہینتن، گروی رکھا ہوا ہے، رہن میں ہے. اچھے عمل کرے گا تو اپنے آپ کو چھڑا لے گا، اس کا مارگیج پے ہو جائے گا، ادروائز پکڑا جائے گا. اللہ، سوائے اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کے. اصحاب الیمین سے مراد دائیں ہاتھ والے، اور دائیں ہاتھ جو ہے وہ خوش بختی کی علامت قرار دیا جاتا ہے عربی میں. تو دائیں ہاتھ والے یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں. فی جنات، جنتوں میں. جنت ایک نہیں، کئی ایک جنتیں ہیں. جنتوں میں یتساءلون، آپس میں بات چیت کریں گے. یعنی جنتیوں کی جو آپس کی بات چیت ہوگی، ایک ہوتا ہے سألہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے تساءلہ. تساءلہ میں دو طرفہ بات چیت ہوتی. ان المجرمین، مجرمین کس کی جمع ہے؟ مجرم کی. مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے. ماں کس چیز نے، سلککم داخل کیا تمہیں، فی سقر جہنم میں، سقر. قالو وہ کہیں گے، لم نکو، لم نہ، نکو ہم تھے، یہ نکن تھا. لم جب فعل پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں تھا لم نکن. لم نکو من المصلین، مصلی کی جمع ہے مصلین، نماز پڑھنے والے. مصلی اسی سے ہے جس جگہ نماز پڑھی جائے. ولم نکو، اور نہ تھے ہم، نطعم کھلاتے، طعام سے. طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانا. تو نطعم ہم کھانا کھلاتے. المسکین، مسکین کو، محتاج کو، ضرورت مند کو. وکننا، اور تھے ہم، نخوض ہم مشغلہ کرتے، بحث کرتے. مع الخائزین، بحث کرنے والوں کے ساتھ، باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی باتیں بناتے. وکننا، اور تھے ہم، نکذب ہم جھٹلاتے، بیوم الدین، یوم الدین کو. دین کا کیا مطلب ہے یہاں؟ بدلے کا دن. یہ اور کہاں آیا ہے؟ مالک یوم الدین. شابش. حتیٰ، یہاں تک کہ اتانا، آ گئی ہمارے پاس، الیقین، یقینی چیز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور وہ کیا ہے؟ موت. فما، تو نہ، تنفعہم فائدہ دے گی ان کو، شفاعت سفارش. الشافعین، شافع کی جمع، شافعین شفاعت کرنے والوں کی، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کسی کام نہ آئے گی، فائدہ نہ دے گی.
فما لہم تو کیا ہے ان کو، ان التذکرتی نصیحت سے، ذکرہ تذکرہ یہ نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی تذکرہ کر رہے تھے، وہ یاد دہانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، معرضین اعراض برتنے والے، کأنہم گویا کہ وہ حمرن حمار کی جمع ہے، حمار کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو، مستنفرہ بھاگے ہوئے، استنفار سے ہے، استنفار کا مطلب ہوتا ہے بدک کر بھاگنا، ڈر کے بھاگ جانا، جدھر منہ آئے بھاگ جانا، نہ دیکھنا نہ سننا نہ سمجھنا، فرت جو بھاگ گئے، فرار سے، فرت کے نیچے اگر فرار لکھ لیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے، من قسورہ، قسورہ قصور کی جمع ہے، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک شکاری اور ایک شیر، ابن عباس نے اس کا مطلب شکاری کا جال کیا ہے، بلکہ یریدو ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، کلو ہر امرئن انسان، منہم ان میں سے، ان کے یؤتا وہ دیا جائے، صحفن صحیفے کتابیں، منشرہ کھلی ہوئی، نشر کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، منشور بھی ہوتا ہے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، یخافون کس سے نکلا یہ؟ خوف سے، نہیں وہ ڈرتے، الآخرہ آخرت سے، کلا ہرگز نہیں، انہو بے شک وہ یعنی قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تذکرہ یاد دہانی ہے، پھر دوبارہ آ گیا تذکرہ، پیچھے بھی تذکرہ ہے یہاں بھی تذکرہ آ گیا، ذکرہ للبشر، فمن تو جو کوئی، شاء چاہے، ذکرہ اس کو یاد کر لے، نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے، نہیں نصیحت پکڑیں گے، الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے، اللہ اللہ، انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں ہم، ہوا وہ اہل لائق ہے، مستحق ہے، التقوی تقوی کا کہ اس سے تقوی کیا جائے، وہ اہل اور مستحق ہے، المغفرت کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ اب یہاں پر کوئی لفظ آپ کو مشکل لگا تو آپ پوچھ لیجئے، ویسے مشکل لگتا ہے لیکن جب غور کرتے ہیں الفاظ پر کچھ بھی مشکل نہیں، ہارڈلی کوئی نیا لفظ ہے، جس کو اردو اچھی طرح آتی ہو اس کو سمجھنا مشکل نہیں۔ جی ہاں، قصور کی جمع قصبرہ۔ تو یہاں اب ان آیات کا ذرا خلاصہ سا کر لیتے ہیں، ہلکی پھلکی تفسیر، پھر اس کے بعد تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، کفار مکہ کے خیالات کی نفی کی جا رہی ہے، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر جائے، پیچھے ہٹے، اور دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت نظر آتی ہے۔ ان تین چیزوں پر قسم کھا کے یہ بات بتائی گئی، انہا لإحدی الکبر کہ بے شک وہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، کہ وہ آگ بہت بڑی آفت ہے۔ جس طرح چاند ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس طرح رات ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس طرح دن ایک بہت بڑی نشانی ہے، اسی طرح جہنم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چاند رات دن تو تم دیکھتے ہو، جہنم تم نے نہیں دیکھی۔ تو جس رب نے یہ سب کچھ بنایا اسی رب نے جہنم بنائی ہے۔ جو رب چاند بنانے کے لائق ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے کے قابل ہے، اس کے لیے جہنم کو بنانا کچھ مشکل نہیں، اور انکار کرنے والوں کو جہنم میں پھینکنا کچھ مشکل نہیں۔ تو جہنم کی آگ جو ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت اور غم میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا نذیرا للبشر، انسان کے لیے ڈراوا ہے، بہت بڑا ڈراوا انسان کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چاند سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ویسے تو چاند سے مراد چاند ہی ہے، لیکن اس کو میٹافوریکلی کیا کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیرا للبشر ہیں۔ واللیل اذ ادبر جب آپ آئے ہیں تو رات یعنی کفر کی رات چلی گئی، والصبح اذا اسفر اور صبح روشن ہو گئی، یعنی ایمان آ گیا، دین آ گیا، اسلام لے کر آئے۔ اور یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔
اور آپ کا مقام کیا ہے؟ نذیرا للبشر، آپ انسانوں کو ڈرانے کے لیے آئے. یہ ایک معنی کیا گیا ہے، یعنی ایک وسیع معنوں میں آپ دیکھیے، غور و فکر کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے. تو ویسے عام معنی جو جمہور مفسرین نے کیا وہ جہنمی کی طرف اس کو رکھا ہے، کیونکہ پیچھے بھی جہنم کی بات ہو رہی تھی اور یہاں پر پھر جہنم کی بات ہے. پیچھے بھلا کیا بات ہوئی تھی؟ جہنم کے اوپر جو 19 ہیں، 19 فرشتے مقرر ہیں، ان کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور ہنسی مذاق کیا تھا. اور پیچھے بھی سقر کا لفظ 2 دفعہ آیا، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. تو انہوں نے چونکہ انکار کیا تو یہاں پر پھر دلائل دیے گئے کہ نہیں، انکار نہیں کرو سقر کا، وہ بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے، انسان کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹ جائے. آگے کس چیز کی طرف بڑھے؟ خیر کی طرف، ایسے عمل کی طرف جو اسے اللہ تعالی کے قریب کر دے، اللہ کی رضا کے قریب کر دے، اور اس کے عزت اور اکرام والے گھر جنت تک پہنچا دے. اور یہ تاخر کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. کس چیز سے پیچھے ہٹ جائے؟ اچھے کاموں سے پیچھے ہٹ جائے، یا پھر شر اور گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے، جہنم سے پیچھے ہٹ جائے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، یعنی اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال، تو ہر شخص اپنے اعمال اور اپنی کوشش میں بندھا ہوا ہے. اس کی گردن جکڑی ہوئی ہے، اس کے گلے میں ایک توق ہے ہر شخص کے، اور اس سبب سے اس نے عذاب کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے. لیکن الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس گروی سے نکال لیا ہے. کیا دے کے نکالا ہے؟ جیسے مارگیج پہ آپ گھر لیتے ہیں تو وہ گھر آپ کا ہے بھی اور نہیں بھی. آپ کو اس وقت تک پورے کا پورا اس کا اونرشپ نہیں ملتی جب تک آپ اس کی ساری انسٹالمنٹس پے نہیں کرتے. اگر ایک بھی باقی ہو تو کیا گھر آپ کے نام ہو جائے گا؟ آپ کی پوزیشن میں آ جائے گا؟ نہیں. اسی طرح جب تک وہ آخری عمل بھی آپ نہ کر لیں جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے تو آپ کی جان خطرے میں ہے، پکڑی ہوئی ہے. کل نفس بما کسبت، اپنے اعمال کی بنا پر، رہینتن گروی میں ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. وہ آزاد ہو چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا سب کر دیا، ساری انسٹالمنٹس پے کر دی، اب وہ فارغ ہیں، فلی پیڈ آف، آزاد ہیں. وہ جنت میں جب جائیں گے تو آپس میں بات چیت کریں گے، فی جنات، جنتوں میں گھومے پھریں گے. اب آپ دیکھیے کہ جنت میں جنت عدن بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے وہ من دونہما جنتان، اور ایک جنت ایسی ہوگی جس میں ہر چیز چاندی کی، ایک ہوگی جس میں ہر چیز سونے کی، مقربون کا اپنا مقام ہوگا. تو اب یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ پر تو نہیں ہوں گے، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق مختلف مقامات پر ہوگے. اور وہ آپس میں بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. اب جنت کے 100 درجے ہیں، کوئی پہلے درجے پہ ہے اور کوئی 80th فلور پر ہے، تو اب آپس میں میل ملاقاتیں بھی ہوں گی، باتیں بھی ہوں گی. کوئی اوپر ملنے جائے گا، کوئی نیچے آئے گا، کوئی دائیں جائے گا، کوئی بائیں جائے گا. تو وہ پھر آپس میں پوچھیں گے کہ انل مجرمین، مجرموں کے بارے میں، چلے دیکھتے ہیں کہ یہ جہنم میں گئے کیوں. پھر آپس میں بات کرتے کرتے یکایک ان کی طرف ڈائریکٹ خطاب کریں گے. اور اس جہنم میں کچھ ان کے جان پہچان کے لوگ بھی ہوں گے، ان کے دوست بھی ہوں گے، ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے. تو وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز سقر میں لے گئی، جہنم میں لے گئی. اب وہ اپنے اسباب بتائیں گے، گن گن کے بتائیں گے. جیسے سورۃ صافات میں آتا ہے کہ وہ جب جھانک کر دیکھیں گے تو فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ اس کا ایک کلیگ ہوتا تھا جو دنیا میں ایمان نہیں رکھتا تھا، تو آخرت میں وہ جہنم میں چلا گیا. تو اب وہ جنت میں ایک بیٹھا ہے دوست، اور دوسرا جو ہے وہ جہنم کے درکات میں ہے، نیچے ہے. تو وہ جھانک کے اس سے بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ شکر ہے کہ
میں تمہاری بات نہیں مان گیا ورنہ آج میں تمہارے ساتھ ہوتا. تمہارا لیے جہنم والوں سے پوچھیں گے جھانک کر, ان سے کہا جائے گا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے, تو جب وہ دیکھیں گے تو عذاب میں پائیں گے ان لوگوں کو. تو انہیں جب پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. الصلاۃ عماد الدین, ہم نے دین کا پلر ہی ڈھا دیا تھا, باقی کیا دین. ولم نک نطعم المسکین, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دل کی سختی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے, یعنی حق کے خلاف جھگڑے کرتے تھے, آپس میں بحث مباحثے کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں, کیونکہ وہی آخرت کو جھٹلاتے ہیں. حتیٰ اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گئی, نہیں موت آ گئی. اب موت آئی تو ہمیں یقین تو پھر آ گیا, لیکن اب واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین, تو انہوں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ دے گی. یہاں آ کر ایک بات یاد رکھیے کہ سفارش کس کو فائدہ نہیں دے گی؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, جو آخرت کو نہیں مانتا. کیونکہ یہ کننا نکذب بیوم الدین, ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے, اس لیے سفارش کرنے والے کی سفارش ہمیں فائدہ نہ دی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اتنی بات؟ ہاں, اب ان لوگوں کی طرح جو مسلمان بہیو کرتے ہیں اور مشابہت کرتے ہیں, ان اعمال کی جو مشابہت ہے, وہ مشابہت کیا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, یا مسلمان ہوتے ہوئے غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے, مسلمان ہوتے ہوئے فضول لغو باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ جو نخوض مع الخائضین کا مطلب کیا ہے کہ بس مجلس میں جو بات ہوتی تھی ہم اس میں کود پڑتے تھے, اچھی ہو بری ہو ہم بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے. کوئی حق کا مذاق اڑاتا تو ہم بھی ساتھ اڑانے لگتے. کئی سو کالڈ مسلم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ایسے لوگ اگر سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں تو ان کو شفاعت فائدہ دے گی. کچھ ایسے ہوں گے جن میں یہ ساری صفات ہوں گی, کننا نکذب بیوم الدین تک, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو یوم الدین کو تو نہیں جھٹلاتے لیکن یقین کا حق بھی ادا نہیں کرتے, پکا یقین بھی نہیں. تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے یا اور کچھ نیک لوگوں کی سفارش سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین, تو ان کو کیا ہے کہ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی جب ان کو کہا جاتا نماز پڑھو یا مسکین کو کچھ کھلاؤ تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. اور ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے دین کی بات سنتے وقت کأنہم حمر مستنفرہ, گویا کہ یہ وحشی گدھے ہوں بھاگے ہوئے. حمر حمار اور مستنفرہ بھاگے ہوئے. نفور کا لفظ کبھی پڑھا ہے؟ نفرہ, بل لجو فی عتو و نفور, کیا معنی ہے یہاں نفور کا؟ نفرت اور بھاگنے میں, سرکشی میں اور بھاگنے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ مستنفرہ کا لفظ جو ہے نا یہ بھی نفرہ سے ہے. سورۃ الجن پڑھی, اس میں کیا آتا ہے؟ نفر من الجن. ٹھیک ہے, پھر فلولا نفر من کل فرقۃ, کیوں نہ نکلا, انفروا خفافا وثقالا, نکلو. ٹھیک ہے, تو نفرہ کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا, نکلنا, جانا, رائٹ. اور جو نفرت کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے آپ سے بھاگتا ہے نا, آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا. تو کأنہم حمر مستنفرہ, گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں جو بھاگ رہے ہوں, بدک کر بھاگ رہے ہوں, دوڑ رہے ہوں. کس سے بھاگ رہے تھے یہ؟ نصیحت سے. کس کی نصیحت سے یہ لوگ بھاگ رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی جب آپ نے حق کی دعوت دی تو یہ اس سے اس طرح بدکے جیسے شیر سے ڈر کے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں اور بدکتے ہیں. فرت من قسورہ, جو بھاگ گئے شیر سے یا شکاری کے جال سے. اس انسان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا اور نصیحت کی بات سن کے, نصیحت کیا, خیر خواہی کی بات. نصیحت کس سے نکلا لفظ؟ نصح سے. اور نصح کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہی کو. تو نصیحت خیر خواہی کی بات ہے. کوئی آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ جو بھاگنا ہے یہ انسان کے حق میں
نقصان دہ ہے. اور کیوں بھاگتا ہے انسان؟ کہ کہیں کوئی کان میں بات نہ پڑ جائے. آپ کبھی بھاگے یا آپ بھاگنا ختم ہو گیا؟ بچپن کا بھاگنا یاد کریں. کبھی آپ نے ریس میں حصہ لیا؟ اسکول میں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو جس وقت وہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور ریسنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت نہ کوئی دائیں نظر آتا ہے اور نہ کوئی بائیں نظر آتا ہے، اور بس صرف بھاگنے سے. اب کسی کے پیچھے شیر پڑا ہوا تو وہ کیسے بھاگے گا؟ کبھی خواب میں دیکھا ہوگا آپ نے، تو کیسے بھاگتا ہے؟ یعنی ان کے بھاگنے کی شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ نیکی اور خیر کی بات سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ بس ہمیں کسی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. آج بھی آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ دنیا بھر کی باتیں کریں، نخوض مع الخائضین تو خوش ہے، لیکن جو ہی آپ ان سے کوئی قرآن کی بات، دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، بھاگ پڑیں گے، یا آپ کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیں گے کہ یہ کچھ نہ کچھ پھر نصیحت کریں گے مجھے، یہ پھر کہیں گے نماز کیوں نہیں پڑھتے. بچوں کا یہ حال ہے، اللہ رحم کرے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ملے. کھلے صحیفے یہ کون چاہتے تھے؟ مکہ کے لوگ، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ. وہ کہتے تھے ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس وحی آنی چاہیے اور کھلی کتاب آنی چاہیے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں، ہم انہیں وہ چیز عطا نہیں کریں گے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اس مطالبے کا مطلب کوئی ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کتاب ہمارے پاس آئے تاکہ ہم پڑھیں اور ہم ہدایت حاصل کریں. اس مطالبے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم ایک کٹ حجتی کریں، یعنی صرف عاجز کریں، حق بات سنانے والے کو ہم عاجز کر دیں کسی طرح. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اگر انہیں آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرتے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. یہ کیا؟ قرآن یا یہ سورت. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اسے یاد رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کو اس میں کھول کے بیان کر دیا ہے. وما یذکرون، اور وہ یاد نہیں رکھیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ کی مشیت ہوگی تو ان کو ہدایت ملے گی، اور اللہ کی مشیت حکمت پر مبنی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. ہوا اہل التقوی، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کے ڈر سے غلط کام چھوڑ دیے جائیں، اس کے ڈر سے اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی معبود ہے. اور وہ اس کا بھی اہل ہے کہ جو کوئی اس سے ڈرے، اس کی رضا کی اتباع کرے، وہ اس کو بخش دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سمجھ میں آ گیا؟ آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے الحمدللہ. جی سلککم. سلک تار کو بھی کہتے ہیں، لا سلکی وائرلیس کو کہتے ہیں، وائر کے لیے. تو عموماً جو تار ہوتی ہے وہ کسی چیز کے گزرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو سلک کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر داخل کرنا. کیا چیز تمہیں اندر داخل کر گئی، کیا چیز لے گئی اندر، کس چیز نے تمہیں پہنچا دیا وہاں. جیسے یہ سلک ہے، کیا ہوتا ہے سلک؟ ریشم. کس سے بنتا ہے؟ ریشم کا بھی بنتا ہے، دیکھا کس سے ہوتا ہے؟ تار ہوتی ہے نا، جو وہ اس کے منہ سے لعاب نکلتا ہے وہ تار بنتی جاتی، تو اس کو بھی سلک اسی لیے کہتے ہیں. جیسے فعل کیا، افعال کا معنی بھی ایک کیا بنتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فعل کی بجائے افعال کیوں؟ کیونکہ ایک حرف اضافہ ہو گیا، یعنی اس معنی میں یا کام میں وسعت یا شدت یا زیادتی آ گئی ہے. تو جہاں معنی بڑا ہوتا ہے یا چیز بڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں حروف بھی بڑے ہونے لگتے ہیں وسعت کے معنوں میں. ایک نکتہ تھا، ہو سکتا ہے آپ نے خود غور کیا اور نہ دھیان میں کبھی آیا ہو، لیکن آپ کو بتانا مقصود تھا. تبارک، گڈ، برکہ سے تبارک، برکہ بھی برکت والا ہے اور تبارک بھی، لیکن تبارک کے اندر آپ دیکھیں 2 حرف کا اضافہ ہے، تا اور الف کا، تو اس سے بہت زیادہ بابرکت ہو گیا. جیسے سأل سے تساءل. السلام علیکم استاذہ. میں سوچ رہی تھی کہ ابتدا میں آج کے لیسن کی جو بڑی بڑی چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ کتنی آبویس ہیں، یعنی وہ ہر ایک کو نظر آنے والی ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے چاند نہیں دیکھا یا رات نہیں دیکھی یا صبح نہیں دیکھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کے پھر بتایا ہے کہ جہنم کتنی بڑی چیز ہے. اور پھر اسی کو میں کنیکٹ کر رہی تھی جہنم میں لے جانے والے کاموں سے، کہ ان کاموں کو کتنا بڑے بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے جرم ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ان کو کتنا لائٹلی لیا جاتا ہے. یعنی نماز بڑے آرام سے چھوڑ دینا، اور اس کے بعد مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، اور اس کے بعد ایسی بحثوں میں پڑے رہنا کہ جو کسی کام کی نہیں ہے، کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یوم الدین کو جھٹلا دینا. یعنی دیکھنے کو اگر کہا جائے کہ یہ بہت چھوٹے سے کام ہے، کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں لگتے یہ، لیکن یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ جو بات آئی نا کہ ما سلککم فی سقر، تو سلک کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سلک کے اوپر جب ہم ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے پھسلتا چلا جاتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف چلا جاتا. بالکل. اور یہاں پیچھے ان کو بتایا گیا کہ وہ کس طرح سرپٹ دوڑتے ہیں، جیسے گدھے بدک جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے جو ڈائریکشن انہیں ملتی ہے وہ اس طرف بھاگ جاتے ہیں. اور پھر یہاں جہنم میں وہ بالکل اسموتھلی جاتے چلے جاتے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. انہی کی بات جو ہے اس میں ساری باتوں کو کنیکٹ کریں اگر تو آگے والی جو آیت آتی ہے کہ فما تنفعهم شفاعت، تو مطلب یہ کہ یہی سب کام کرنے کے بعد آج ہمارے یہاں بھی یہی دیکھا جا گیا ہے کہ سفارش تو ہماری بڑی آسانی ہو جائے گی، بالکل بڑے آرام سے، مطلب ہر چیز کے ساتھ ساتھ. اور یہ کانسیپٹ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ غلط کاموں کو درست کرنے کے بجائے ڈپینڈ کس پہ کریں؟ سفارش پہ کر رہے ہیں. السلام علیکم استاذہ. میں سوچ رہی تھی کہ یہ لفظ جو آیا ہے اس آیت میں کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی کتنا جامع طور سے اس لفظ نے سارا کچھ کھول دیا کہ اگر نہیں صحیح کرو گے، لاسٹ منٹ تک کام تمہارا صحیح نہیں ہوگا تو گردن تمہاری جکڑی رہے گی، جس چیز میں بھی تم پڑے ہو اس میں جکڑی رہے گی. اور اگر اس کو چھڑانا ہے تو پھر بتا دیا کہ اس سے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا کہ ان یتقدم او یتأخر. تو یعنی کتنی کلیئر چوائسز ہیں، اتنے سے لفظ ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے، کتنا جامع اور کتنا ہیوج اس کا امپیکٹ انسان کے اوپر. اور یہ بات پھر دیکھنے میں آئی کہ میں ایک جاننے والے کا ساتھ کا گھر تھا اور اس کی ایک قسط رہ گئی تھی پے کرنے کی، انہوں نے اس کو نکال باہر کیا. جی
اسی وقت ایک رہ گئی تھی. اس نے بہت منتیں مرادیں مطلب کی کہ مجھے چھوڑ دو اور میں یقیناً دے دوں گا اور میں آؤٹ آف جاب ہوں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کچھ نہیں سنا, سارا سامان لے کے اس کو نیلام کر دیا اس کے گھر کے سامنے اور اس کو نکال دیا. تو یہ تو دنیا کی چیز تھی, تو وہاں تو جان چھٹنی نہیں. یعنی کوئی بھی چیز ہم یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کہ اس کی تو خیر ہے, یہ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں, باقی تو ہم اتنا کچھ کر ہی رہے ہیں نا. اور دوسری بات یہ کہ اپنی جان خود ہی چھڑانی پڑے گی اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. دنیا کے گھر کو مارگیج سے چھڑانے کے لیے دن اور رات کی جابس کرتے ہیں لوگ, کہ نہیں کی تو پھر بنے گی نہیں. آرام سے نہیں بیٹھتے, اپنا آرام کھانا پینا ہر چیز قربان کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ یہی قانون ہے. لیکن اللہ کے قانون کو قانون ہی نہیں سمجھتے, اس کو مذاق سمجھتے ہیں. اور پھر یہاں پر جیسے نماز کی بات ہو رہی ہے تو یعنی شاید ہی کوئی گھر ایسا اب رہ گیا ہے کہ جس میں سارے نماز پڑھتے ہیں. ہر گھر کا ایک رونا ہے کہ وہ فلاں بچہ نہیں پڑھتا, کسی کا شوہر نہیں پڑھتا, کہیں بیوی نہیں پڑھتی, کہیں تو سارے ہی نہیں پڑھتے. اور کبھی لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں میرے پاس, تو میں ان سے پوچھتی ہوں نماز پڑھتے ہو؟ یعنی کوئی رہ ہی جاتی ہے. نہیں, رہ نہیں جائے. کیوں رہ جاتی ہے؟ نہیں وہ جاب پہ ہوتا ہے نا اس لیے رہ جاتی ہے. جاب کو ہم نے آگے کر دیا, نماز کو پیچھے کر دیا. یعنی کسی کے یہاں کوئی مسئلہ, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, ہوں گے مسائل, لیکن اللہ کا مقرر کردہ فریضہ بھی تو فریضہ ہے نا, اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ اسلام کا اظہار ہے کہ ہم مسلمان ہیں. چاہے آپ کہیں پر بھی موجود ہیں, آپ کو نماز کا وقت ہو گیا تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. اور پھر دن میں 5 دفعہ کی حاضری ہے, اگر ایبسنٹ ہوئے تو پھر پکڑ ہوگی. استاذہ یہ آپ نے جو شفاعت کی بات کی تھی, تو جو تیسری چیز آپ بتا رہی تھیں کہ ان چیزوں سے مشابہ ہیں اور دل میں شک بھی ہے, تو ان کی ہوگی شفاعت نہیں ہوگی؟ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے اور خود کو مسلمان کہتے ہیں تو امید ہے کہ ہو جائے گی شفاعت. چاہے شک بھی ہو دل میں؟ شک تو پھر نہیں ہونا چاہیے, ایمان جو ہے وہ شک کے منافی ہے. مطلب آج کل جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو لا الہ تو پڑھا ہوا ہے, لیکن وہ نہیں, کس حد کیا تک اللہ کو مانتے ہیں یا آخرت کو؟ کیونکہ یہاں آپ دیکھیے ایمان کے سارے جزیات کو چھوڑ کے صرف آخرت کی یقین کی بات کی گئی ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, بدلے کے دن کا ہمیں کوئی یقین نہیں تھا. دیکھیں بدلے کا دن کیا ہے کہ اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا, برا کیا تو برا ملے گا. تو ہمیں بدلے پہ کوئی یقین نہیں تھا, اسی لیے تو پھر عمل نہیں تھے. اگر پتا ہوتا کہ غلط کرنے پہ سزا ملے گی تو پھر تو نہ ہوتا نا. تو اب آخرت نے آنا ہے یا نہیں, اگر اس میں شک ہے تو پھر تو مسلمان ہی نہیں. پھر کہا ہے کہ مسلمان. لوگوں کا آج کل زیادہ تر مطلب جو بھی الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی یہ نہیں کرنا اور یہ نہ کرو, تو آگے سے کہتے ہیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرے گا. وہ تو ٹھیک ہے, یہ یقین تو ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اور اللہ کی رحمت کی امید بھی سب کو ہونی چاہیے. لیکن یہ اگر کوئی کہے کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی, کس نے دیکھا, یہ شک ہے. یہ کہنا کہ اچھا اللہ معاف کر دے گا, یہ ایک اور چیز ہے. لیکن شک یہ ہے کہ انسان کو یقین ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جیسے نماز نہ پڑھنا اور بحث مباحثوں میں لگے رہنا, یہ دونوں بھی بہت کنیکٹڈ چیزیں ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہ جو محفلیں بنتی ہیں, اب باتیں چل رہی ہیں, اذان کا ٹائم آ گیا, کتنے لوگ اس میں سے کھڑے ہو کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بحثیں ہی انسان کو نماز سے دور کر دیتی ہیں, اور پھر وہ قضا ہو جاتی ہے, اور پھر اس کی پھر پتہ نہیں ادائیگی. جی, یہ جو خوض کا لفظ ہے نا, یہ بھی قابل توجہ ہے. غور و خوض, کبھی آپ نے اردو میں پڑھا غور خوض؟ غور کا مطلب یہ ہوتا ہے نیچے اترنا. سورۃ الملک میں ان اصبح ماؤکم غورا, نیچے چلا جائے. تو خوض بھی ہوتا ہے پانی کے نیچے اترنا, ٹھیک ہے, اندر چلے جانا. اچھا, جب انسان کسی بحث میں, کسی گفتگو میں, کسی چیز میں اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے نا, اذان ہو رہی ہے تو اس کو سنتا بھی نہیں, جواب بھی نہیں دیتا, روکتا بھی نہیں اپنی باتیں. یا یہ کہ کسی لڑائی جھگڑے میں پڑا ہوا ہے تو وہ چلے جا رہا ہے, حتیٰ کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے, نماز ہو رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں, وہ وہیں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں, یا وہ غور و خوض کر رہے ہیں اپنے خود ساختہ مسئلوں میں, اور اللہ کا حق بھلا دیا. تو
یہ چیز جو ہے نا یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، ان میں شک نہیں کرنا، یہ ایسا ہی ہونے والا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو خبردار کرنے کی بھی. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. میں یہ پڑھ رہی تھی یہ والا جو ہے نا کہ اور گدھے ہیں گویا کہ سخت بدکنے والے. بعض لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، میں اس پہ غور کر رہی تھی کہ ہماری ہر چیز میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نیچر وائز اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہیلپنگ ہوتے ہیں، رائٹ. ہماری کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، خوشی غمی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن دین کی طرف اگر بلانے کا کبھی بھی چاہے چھوٹی سی ایک چیز کی طرف بھی آپ بلائیں تو اتنے بہانے تراشتے ہیں کہ خود انسان کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ہم سے دور جا رہے ہیں، اس چیز سے دور جا رہے ہیں، ہم سے نہیں بلکہ اس کلام سے یا اس کی طرف آنے سے دور جا رہے ہیں، نصیحت سے دور. ہاں نصیحت سے دور بھاگ رہے ہیں. اور بعض اوقات تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کا فون بھی نہیں اٹھاتے وہ ڈر کے مارے، آپ کے کوئی میسج کا بھی جواب نہیں دیتے، وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا مجھے کہ واقعی کہ تیزی سے سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے وہ اس بات کو. بالکل. حتیٰ کہ ایسے رشتہ داروں سے دور ہونے لگتے ہیں لوگ، یعنی اصل میں گلٹی فیل کرتے ہیں نا ان کو دیکھتے ہی، تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ بعض اوقات کوئی زبان سے نہ بھی کہے نا تو کسی شخص کا جو وجود ہے نا، آپ کی جو پریزنس ہے نا، وہی کافی ہو جاتی ہے کسی کو بھگانے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج آپ کے 2 کوئز پولز ہوں گے انشاءاللہ، تو بڑھتے ہیں پہلے کوئز پول کی طرف. جی تو پہلا کوئز پول جو ہے وہ انشاءاللہ بیس کرتا ہے 10 کویسچنز پر. آئیے ان 10 کویسچنز کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو جناب کویسچنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کویسچن نمبر 1 کو دیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے کلا والقمر، اور آپشن ہرگز نہیں. آپشن 1 ہے آپ کا اور ہے چاند یا قسم ہے چاند کی. کویسچن نمبر 2 کو دیکھیے واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ، آپشن 1 ہے پلٹ جائے، آپشن 2 ہے اندھیری ہو جائے. کویسچن نمبر 3 کو دیکھیے والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب، آپشن 1 وہ ختم ہو جائے یا پھر وہ روشن ہو جائے. کویسچن نمبر 4 کو دیکھیے ہر نفس بوجہ کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس بوجہ ڈیش رہن ہے، آپشن 1 اس کے جو اس نے کمائی کی یا پھر بوجہ اس کی نعمتوں کے. کویسچن نمبر 5 کو دیکھیے فی جنات یتساءلون، باغات میں ڈیش، آپشن 1 آرام کر رہے ہوں گے یا پھر سوال کر رہے ہوں گے. کویسچن نمبر 6 کو دیکھیے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے، آپشن 1 داخل کیا تمہیں دوزخ میں، آپشن 2 بچا لیا تمہیں دوزخ سے. کویسچن نمبر 7 ہے قولوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ڈیش نماز پڑھنے والوں میں سے، آپشن 1 نہ تھے ہم یا پھر آپشن 2 تھے ہم. کویسچن نمبر 8 کو دیکھیے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تھے ہم، 2 فل ان دا بلینکس ہیں، خوشیاں منانے والوں یا پھر ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ ڈیش، خوشی مناتے یا پھر بحث کرتے. کویسچن نمبر 9 کو دیکھیے گا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو کیا ہے انہیں نصیحت، آپشن 1 قبول کرنے والے ہیں یا پھر آپشن 2 سے اعراض کرنے والے ہیں. اینڈ لاسٹ کویسچن وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے، آپشن 1 پس پاک رکھیے یا پھر پس تبدیل کیجیے. تو یہاں پر ہمارے 10 کویسچنس جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ کافی سارے ساتھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں.
अच्छा, तो 74% जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हम थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं कि कम से कम 80% जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर लें। अगर किसी को पोल्स नज़र नहीं आ रहे तो इसका आसान तरीका हमेशा ये होता है कि जो नीचे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं उसमें से आप मोर के ऑप्शन में चले जाइए, और वहाँ जाने के बाद ये है कि आपके पास पोल्स स्लैश क्विज़ेज़ आ रहा होता है, आप उस पर क्लिक करें तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, और फिर ये कि आप उनको एक-एक को समझते जाएँ, पढ़ते जाएँ, गौर से सुनते जाएँ, ऑप्शंस को देखते जाएँ, सेलेक्ट करते जाएँ, और आखिर में ये है कि सबमिट ज़रूर करें। सबमिट करने के बाद इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो आपने अपने आंसर सेलेक्ट किए होते हैं ना, वो आपको दिखा भी रहा होता है कि योर सिलेक्शन वाज़ दिस। आपने ये सवाल जो था उसका ये जवाब यानी कि सेलेक्ट किया था, और फिर जब हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये है कि आप आसानी के साथ उसको टैली कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80% पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो हम रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और उनको देखते हैं एक नज़र। जी, तो रिजल्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। पहला सवाल था कि हरगिज़ नहीं डैश, और आपने थोड़ा-सा गौर करना था लफ्ज़ वल कमर पर, और यहाँ पर वाव जो है वो बिल्कुल भी और के मायनों में नहीं था, ये कस्मिया था, वाव कस्मिया था। तो दुरुस्त जवाब जो है वो 90% साथियों ने सही दिया कि कसम है चाँद की। क्वेश्चन नंबर 2 था कि वल्लैली इज़ अदबर, और रात की जब वो, अदबर पे गौर करना था, और दुरुस्त जवाब जो है वो सिर्फ 85% साथियों ने सही दिया, पलट जाए। जी, फिर सवाल नंबर 3 था, और सुबह की जब वो रोशन हो जाए, और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 97% साथियों ने सही दिया। अच्छा, अगर आपको कभी पोल्स के आंसर्स नज़र ना आ रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप अगेन उसी तरह से मोर के ऑप्शंस में जाएंगे, पोल्स स्लैश क्विज़ेस पर क्लिक करेंगे तो ये आंसर्स आपके इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, हर नफ्स बवजह उसके जो उसने कमाई की रहन है, और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो दिया है 100% साथियों ने, अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बागात में सवाल कर रहे होंगे, और इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 86% साथियों ने सही दिया। कुछ 80-20 की रेशो चल रही है, नया सबक था, हो सकता है आपने भी सही से इसको जज्ब ना किया हो, तो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 था कि किस चीज़ ने फी सक़र दाखिल किया तुम्हें दोज़ख में, और इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 97% साथियों ने सही दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वो कहेंगे ना थे हम नमाज पढ़ने वालों में से, और इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 95% साथियों ने सही दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आपसे पूछा था कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको गौर से देखें, और करना आपने वही था कि आपने आयत पे गौर करना था और तर्जमा जो था वो डालना था, और देखते हैं दुरुस्त जवाब जो है वो कितने साथियों ने सही दिया। 100% साथियों ने सही दिया, और थे हम बहस करने वालों के साथ बहस करते, तो ये काम हमने बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब था, तो क्या है उन्हें नसीहत से एराज करने वाले, मुरीदीन कौन होते हैं, एराज करने वाले, और इसका सही जवाब जो है वो 98% साथियों ने सही दिया। और आज का आखिरी सवाल, उसका जवाब जो है वो 100% साथियों ने सही दिया, और अपने कपड़े फतोहिर बस पाक रखिए। तो यहाँ पर जो है हमारा क्विज़ 1 मुकम्मल होता है, और अब है आपका डिस्कशन टाइम। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ, और माइक में हैंड ओवर करती हूँ नीलूफर बाजी को। जी बाजी, माइक इज़ ओवर टू यू नाउ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन शफ़क़। चलिए जनाब, अब है हमारा डिस्कशन टाइम। तो ज़रा देखते हैं हम ये कि क्या हमने आज सीखा है। पहला सवाल दिखाइए, पहले हम आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं, चंद सवाल, 1-2 सवाल इंशाल्लाह, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखते हैं, आपके रिफ्लेक्शंस लेंगे। आपने भी तो बहुत कुछ सीखा होगा ना। आयत नंबर 45 टू 47 था
جو آپ کے سامنے ہے حدیث، آج ہم نے اس پر آپ سے پوچھا بھی تھا کہ بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بحث کرتے تھے اور ہم جھٹلاتے تھے بدلے کے دن کو، یہاں تک کہ حتیٰ اتان الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقینی چیز۔ تو ہمارا سوال آپ سے جناب یہ ہے کہ یہاں پر یہ الیقین جو ہے، یقینی چیز جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں میں ان میں سے کسی سے پوچھ لیتی ہوں۔ مریم قریشی، آپ بتائیے کیا مراد ہے؟ یقینی دن سے مراد آخرت کا دن، قیامت کا دن ہے کہ وہ آ کر رہے گا۔ اس سے زیادہ بہتر شبانہ میں بتاؤں کہ ورنہ شکیل شبانہ میں بتاؤں؟ درخواست ہے، میری ایک درخواست ہے، کوئی اپنا نام نہیں لے، ٹھیک؟ میں خود پوچھوں گی۔ خالدہ خانم، آپ بتائیے۔ میم یقینی چیز سے مراد یہاں موت ہے، کیونکہ کیا موت بات، آنے کے بارک اللہ فیکم۔ قیامت کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، اس سے پہلے قیامت انسان کی اس وقت آ جائے گی جب اسے موت آ جائے گی، تو پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بحثیں کرتے ہیں اور دیکھ لیں گے، کر لیں گے، لیکن جب موت ہوگی تو انسان اس وقت سوچے گا کہ کچھ تھوڑا سا وقت مل جائے، میں پھر کچھ کر لوں۔ تو یقینی الیقین سے مراد یہاں موت ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جناب۔ یہ جو ایک ہم نے اس میں پڑھا کہ ہم آج ہی اس میں وہ بھی تھا کہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے، اور یہی دوبارہ آپ سے ہم آیات لے کر آئے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم اگلی آیت بھی لے کر آئے ہیں، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ ان کو سفارش کام نہیں آئے گی سفارشوں کرنے والوں کی۔ تو کفار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کچھ نیک لوگوں کی سفارش کیوں کام نہیں آئے گی؟ میں پوچھتی ہوں، میں آرڈر وائز پوچھ رہی ہوں، جس آرڈر میں آپ کے ہینڈ ریز ہیں میں سب کو موقع دے رہی ہوں۔ رومانہ اختر، کیا آپ بتائیں کا جواب؟ جی استاذہ، یہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے تھے، نہیں ہاں اس کا۔ یشرا طارق، آپ بتائیے۔ جی میم، یہ کیونکہ یہ بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، کون سا ہے اور بدلہ؟ بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جس دن حساب ہوگا اس دن کو جھٹلاتے تھے، اس لیے ان کو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ چل رہا ہے یشرا، بتائیے کہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے؟ آپ کے سامنے ہے جی کہ میم، یہ آیت نمبر وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور تھے ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو وہ اللہ پر یقین کی بات، دیکھیں اس میں کہیں اللہ کا ذکر نہیں آ رہا۔ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے اور قیامت میں یقین نہیں کرتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ بہت سے یہ ایک وہ فساد ہے جو سارے عمل کی خرابی ہے۔ تو اس کا ریفلیکشنز میں بھی اس پہ بہت بات ہوئی تھی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے ریفلیکشنز لینا شروع کرتی ہوں۔ کیا سیکھا، کیا سمجھ میں آیا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ کچھ بھی کہنا چاہیں۔ زینب نوید، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے لیسن کے حوالے سے؟ زینب نوید، آپ کا ہینڈ ریز ہے، مائک کھولیے۔ جی باجی، ان سب کے بعد مجھے ایک یاد آئی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف لا کے دوبارہ پھیر نہ دے۔ لاسٹ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں استاذہ نے یہ بات بھی کی تھی کہ بہت سے لوگ اس طرح ہیں کہ وہ اسلام میں آنے کے بعد ان کو کچھ اس طرح کی بے یقینی ہو جاتی ہے، یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے جس سے وہ دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو یہ جو دین سے پھر جاتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، ان سب کے بعد مجھے صرف یہی دعا یاد آئی کہ ہمیں اپنے لیے یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرا جائے اسلام میں آنے کے بعد۔ بہت اہم بات کی ہے زینب آپ نے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ کتنے یوتھ اور کتنے بچے ہیں، اگر آپ دیکھیں وہ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، پاکستان کی بات کریں، بڑے شہروں کی بات کریں، بڑے بڑے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹس کی بات کریں، اور وہاں ٹیچرز ان کا ذہن پھیر دیتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز کا اپنا ذہن پھیرا ہوتا ہے۔ وہ سائنس اور دلائل پہ ایسی بات کرتے ہیں کہ انسان کو خیال آتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں اسلام کن فرسودہ باتوں میں پڑا ہوا تھا، اصل تو بات ہی ساری ہے۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ مہرین سے آپ کہیے۔ مہرین سے جی آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی، السلام۔ اس میں جیسے جہنم کی بہت وعید جیسے بتائی گئی ہے کہ جہنم کی آگ بہت بڑی ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں کو گواہ بناتے ہوئے چاند کو، رات کو، صبح کو
ان سب کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ کتنی بڑی ہے، تو ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو جو اللہ تعالیٰ نے رغبت دی ہے کہ نمازوں کی طرف دھیان دے، اور نتمو ہمیں کھانا کھلانا چاہیے مساکین کو. تو بس اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے ہم سب کو، اور اس پر اطاعت کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی اس دفعہ ذرا سے آج جو آیات پڑھی، اگر ہم یہ کیا کریں کہ جس ہفتے جو آیات پڑھی ان میں سے جو عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دے. میں نہیں کہتی کہ 100% 100% عمل انسان کو فوراً مل جاتا ہے، لیکن توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. تو ابھی اپنے دل میں دعا کریں، چلیں سب اپنی اپنی جگہ دعا کریں، جو آپ کا دل چاہتا ہے دعا کریں آج کی آیات سے ریلیٹڈ. میں نے دعا کی کہ یا اللہ جو آج آیات میں کرنے کے کام ہے مجھے کرنے کی توفیق دے دے، اور جن سے بچنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا لے. انسان بڑا کمزور ہے نا، اس سے بچا نہیں جاتا خود، تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے. شبانہ آپ کیا کہیں گی؟ جی شبانہ. شبانہ مائک کھولیے. جی میں یہ کہوں گی کہ آج کے لیسن سے پتہ چلا ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے آخرت کو فوکس رکھنا چاہیے. تو جب ہم آخرت کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہی ہمارے سے اچھے کام ہوں گے. جو اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں قرآن پاک میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سے نصیحت حاصل کریں، ان پہ غور و فکر کریں، اور بیکار باتوں میں بحث کر کے وقت نہ برباد کریں، اور ہر کام کے لیے آخرت کو ضرور فوکس رکھیں. پھر ہی ہمارے سے اچھے کام ہوں گے، اور پھر ہی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں، چلیں یہی دعا دوبارہ مانگ لیں اپنے دل میں. ہو سکتا ہے پہلے مانگی اب مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا. ہم دعا مانگتے ہیں نا اذان کے بعد، لیکن دعا کے ساتھ عمل بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا. اور آپ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس نہیں کرتے کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں؟ آدھا مسئلہ، آدھے سے زیادہ بڑا مسئلہ تو ایک ساتھ ہی حل ہو گیا. اب تو باقی کام ہی کرنا ہے نا. انشاءاللہ وہ اللہ توفیق دے دے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں. فرحت آپ کہیے. فرحت مسعود. میں نے اس وقت سب سے زیادہ دعا مانگی اپنے بچوں کے نمازی ہونے کا، کہ وہ 5 ٹائم کے نمازی ہو جائیں، اور جو چیزیں جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، میری اولاد میرے بچے اس چیز پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور بس اس چیز کے لیے ہم کہہ تو سکتے ہیں، مگر بچوں کا عمل جو ہے نا وہ بہت کم ہے. بس ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نہیں، اگر دوسری پڑھتے ہیں تو پھر عشاء کی نہیں. بس اس چیز کے لیے میں بہت دعا گو ہوں کہ اللہ پاک نا میرے بچوں کو نمازی بنا دے. ان سب کے بچوں کو بہت اچھی دعا آپ نے مانگی. ہم سب کی یہی تڑپ، بچوں والوں کی یہی تڑپ ہے. اچھا اس میں ایک بات اور کہوں گی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ دورہ قرآن تھا، رمضان تھا، تو میں نے کہا استاذہ کہ اس دفعہ میں نے دورہ قرآن نہیں کرانا، اس دفعہ میں سوچوں اپنے بچوں کو پڑھاؤں، اور انشاءاللہ کچھ بیٹے کو میں سوچ رہی ہوں کہ اس دفعہ پڑھاؤں. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کے دوستوں کو بھی بلا لیں. سبحان اللہ. اس دن سے ہمیں ہمیشہ احساس رہا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی، تو استاذہ ضرور اس پہ بات کرتی ہیں، بچوں کے دوستوں پر ضرور توجہ دیں. تو آپ کوشش، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، اس کو سوچنا شروع کریں کہ بچوں کی کمپنی پر کیسے ہم اثر انداز ہوں. اس کا بھی ہم نے سوچنا ہے، اور اچھی کمپنی کو کی طرف ان کو لانے کے لیے کیا کرنا ہے انشاءاللہ. شمیم اختر کہیے. یہ بات اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ ہر شخص جو ہے اپنے اعمال سے ضروری ہے. اچھے اور برے اعمال جو بھی ہم کریں گے تو جو ہے ان کو دے کر ہم اللہ کے گھر اپنا حصہ لے سکتے ہیں. آخرت ہماری اچھی ہو سکتی ہے اگر اچھے اعمال. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. عمبر ملک کہیے. جی جو مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں گئے، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو اور ایسے لوگ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے. کیا بات آپ کو اچھی لگی، یعنی کیا سوچا پھر آپ نے کہ اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے. خیر میں تو پڑھتی ہوں، لیکن باقیوں کو، اپنے اولاد میں سے سب کچھ پڑھتے ہیں، کچھ
पाबंदी से पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, जो मैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको भी, उनकी दोस्तों की, जैसे आपने कहा ना, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि दोस्तों को भी समझाना चाहिए। और बाकी इतनी बड़ी बड़ी चीजों की, चांद की और जमीन की कसम खा के जो बताया गया रात की, के वो ये ये बातें भी मुझे इससे भी मैं मुतासिर हूँ। दूंगी आपका कमेंट और साथियों को भी मौका देना चाहती हूँ, आपकी बात को समअप करती हूँ। देखिए, ये जो बात है ना कि नमाज तहज्जुद हो या नवाफिल हो, वो तो बाद की बात है, वो तो जायद है। असल फ़िक्र मुझे अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने अहल की, अपने सब जो घर में काम करते हैं उन सब की, अपने शौहर की, अपनी फैमिली की क्या होनी चाहिए? क्या वो नमाज़ पढ़ते हैं? इसलिए कि देखें, जहन्नम में जाने वालों की जो पहला काम बताया जा रहा है वो ये है कि वो कहेंगे, उनसे पूछा गया तुम क्या चीज़ तुम्हें जहन्नम में ले गई? तो उन्होंने कहा हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसको ज़रा इस मेरा यही मतलब था। नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं समझ कर रही हूँ आपकी बात को। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ी इल्मिक। आप सब इस आयत को अपने बच्चों को सुनाएँ। देखिए, हमारा ख़्याल होता है, अभी आपने जैसे बात की ना कि हमने बच्चों को भी बताना है, बच्चे आजकल कहाँ सुनते हैं, बच्चों के दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे हमारी। लेकिन कुरान की आयत असर करती है, तो कुरान की ये आयात साथ-साथ अपने बच्चों को पढ़ाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ज़िम्मे बात पहुँचाना है। दिल में ख़्याल डालना अल्लाह के ज़िम्मे है। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे बच्चों के दिल में इस चीज़ का शौक डाले। शाहिदा परवीन कहिए। शाहिदा परवीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इसमें ये चीज़ नोट की है कि जैसे खौद का मतलब है नीचे उतरना पानी के अंदर, तो इसी तरह जैसे हम लोग आसपास लोगों को देखते हैं, जैसे अजान हो रही है तो कोई मतलब अजान की फिक्र किसी को नहीं होती है, ना कोई सुन रहा होता है। अब मैं मतलब ऐसे नहीं करती, लेकिन मेरे आसपास तकरीबन सभी लोग ऐसे मैं देखती हूँ। और फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए भी यही, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि खड़ी हो गई है, इवन मक्का में भी देखा कि लोगों को भी परवाह नहीं होती है। बाज़ टाइम तो आँखों में ऐसे आँसू आ रहे होते हैं कि हम क्यों ऐसे हैं? हम क्यों ऐसी बातों में मसरूफ़ हैं? तो मैं सोचती हूँ कि हमें अपने अमाल को मज़बूत करने के लिए, भारी करने के लिए, नमाज़ के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए और साथ अपने घर वालों को भी इसकी नसीहत करते रहना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। की वजह अल्हम्दुलिल्लाह। वजह ये लाइल्मी है, एहसास जी, नहीं है। जी। आप ये बारकल्लाह फ़ीकी। फरहाना शकील आप कहिए। नहीं को मुझे ये उस्तादा की बात बड़ी अच्छी मेरे दिल को लगी कि अल्लाह के किसी भी काम को ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि बाकी सब हम कर रहे हैं, ये ना भी होगा तो कोई बात नहीं। जैसे उन्होंने बताया उस्ताजा ने कि कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज है, उसकी हम आखिरी अगर पेमेंट नहीं दे पाते तो वो प्रॉपर्टी हमारे से ले ली जाएगी। इसी तरह अगर हम अल्लाह के सारे अहकामात को पूरा नहीं करते, कोई ये काम छोड़ देते हैं कि कोई नहीं, मैंने ये नमाज पढ़ी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये नहीं भी करूंगी तो कोई बात नहीं, तो उसकी पकड़ होगी बरोज़े क़यामत। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला मैं भी पूरी कोशिश करूंगी और को आगे अपनी फैमिलीज में भी सबको ये बात से आगाह करूंगी कि जहाँ कुकुला पूरे हो रहे हैं वहाँ कुकुलाबाद भी पूरे होने चाहिए। हो सकता है हमारे हुकूकुल्लाह पूरे हैं, हुकूकुलाबाद पूरे नहीं, हमारी पकड़ हो हमारे हुकूकुलाबाद से ही हम अल्लाह के हुकूक पूरे नहीं कर रहे, वहाँ हमारी पकड़। इसलिए जो अल्लाह ताला के अहकामात अल्लाह ने हमें कुरान में दे दिए, हमें उन सब पर अमल करना है, उनको लेकर चलना है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। रुबीना कौसर। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने ना आज जो है बहुत सबक आमोज ये बात थी हमारे लिए और इतनी तकलीफ दे कि जहन्नम में जब होंगे हमारे रिश्तेदार, अल्लाह माफ करे किसी को, और अगर हम देख लें अल्लाह हमें जन्नत में ले जाए तो हम देख लें तो कितना ये तकलीफ दे होगा, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में किसी को अपने बहन भाई को हो कोई मसला हो तो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमें इतनी ही कोशिश करनी चाहिए अपने सारे रिलेटिव के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कि वो नमाज पढ़ें और हम वहाँ अल्लाह माफ करे किसी को, अपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी को जन्नत में ना देखें। ये आमीन। बहुत तकलीफ है। अल्लाह में
सबके जी बाजी, मैंने ये कहना था कि जैसे अब ये 43 आयत है कि हम ना, वो कहेंगे कि हम ना नमाज पढ़ने वालों में से थे। तो जब हमारे बहुत ही क्लोज, जैसे आपने कहा कि बच्चे हैं या हस्बैंड है या कोई भी और रिलेटिव है, तो अगर वो मतलब दुनिया में इतने मगन है और दुनिया और दुनिया और दुनिया, तो उसमें फिर बड़ी टेंशन होती है कि मतलब हम लोग तो अगर चले जैसी टूटी फूटी नमाजें पढ़ ही रहे हैं, तो इनको इस तरफ कैसे लाएं। और दूसरा ये कि एक मुझे ये था कि जैसे ये 43 आयत से लेके 46 नंबर आयत तक अगर हम इनको पेस्ट करके होम टेक्स्ट मैसेज में जाएं, तो मतलब इसको हम आगे से स्प्रेड करें, तो एक ये अच्छा एक फॉरवर्ड मैसेज होगा। क्योंकि ये चीजें हैं कि जो जो इंसान ये कहेगा कि हम ये नहीं करते थे, ना हम नमाज पढ़ते थे, ना मसीन को खाना खिलाते थे, और हम बहस करते थे और बदले के दिन को झुठलाने वाले थे। तो एक ऐसा कर सकते हैं ना कि आप अपने घर में बात कर सकते हैं बच्चों से कि मैंने एक आयत पढ़ी, बस वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, कुरान की बात से ज़्यादा किसी की बात में असर नहीं है। हमारी, मेरी और आपकी बात से ज़्यादा कुरान की बात है हमें। बुशरा यास्मीन ने हाथ खड़ा किया हुआ था, अगर हैं तो अपना हाथ खड़ा, माइक खोलें, वरना डॉक्टर वजिया आप बात कर लें। जी बाजी, मैं एक चीज शेयर करना चाह रही थी जी कि मैं फ्राइडे वाले दिन ना मैं बैठी हुई थी, तो मेरी छोटी बेटी मेरे पास बैठी हुई थी, उसने उन्होंने ना अभी कुरान पाक कंप्लीट किया है। मैंने उनको ना नसीहत की कि ना आपने ना अब हर फ्राइडे को ना सूरह कहफ की पहली 10 आयत पढ़नी है, तो आपने कोशिश करनी है। तो थोड़ी देर बाद जब ना नमाज मैंने पढ़ ली, तो मुझे कहती है मम्मा आपने सुना था कि मैंने ना तिलावत की है सूरत कहफ की पहली 10 आयत की। और यकीन करें उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने उनको सूरत जिन वाली आयत जो थी ना, कि जैसे जिन्होंने पहली दफा कुरान पाक सुना और उस पर अमल किया, तो उसके साथ रिलेट करके मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ये देखे, मैंने आपको एक दफा ये बात बताई है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको समझा है, और कुरान पाक में भी ये इस तरह लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये बात समझ आ गई, और फिर मैंने इस पे दिल से इतनी दुआएं मांगी अल्लाह ताला इनको नेक बनाना। और फिर मैंने इस पे उनको इनाम भी दिया इस चीज पे, क्योंकि अगर हम बच्चों को इनकरेज करेंगे ना, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है, फिर बच्चे मजीद आगे बढ़ते हैं। हम बहुत, अब मेरे बच्चों को, सबके बच्चों को बहुत नेक बनाए, नमाजों का पाबंद बनाए। डॉक्टर वजिया कहिए। अस्सलामुअलैकुम। एक बस चीज शेयर करना चाह रही थी, जो पेयर प्रेशर की आप बात कर रही थी, इतनी खूबसूरत के दोस्तों, बच्चों के दोस्तों पे एक्चुअली काम करने की जरूरत है। तो मेरी बेटी अभी 13 साल की है, तो वो अपनी दोस्त के यहाँ जा रही थी, तो वो परेशान ही हो रही थी कि जी 2 नमाजें मेरी निकल जाएंगी उसमें, वो दोस्त शायद नहीं पढ़ती। तो मैंने कहा तुम अपनी ट्रैवल जा नमाज ले जाओ। तो कहने लगी वो किबला कैसे मैं पता करूंगी। तो मैंने कहा तुम ऐप डाउनलोड कर दी थी मैंने उसके मोबाइल में। तो जब वो वापस आई तो मुझे शेयर कर रही थी कि वो 4 दोस्तें वहां मिली थी, कि मामा वो किसी से पूछा नहीं, मैंने नमाज के वक्त वो जब मैंने अपनी ऐप खोली तो वो बाकी 3 भी बड़ी इंटरेस्टेड होके आ गई कि ये क्या है। तो वो बाकी 3 ने भी मेरे साथ वजू करके नमाज पढ़ ली वहां पे, क्योंकि मेरे पास जहाँ नमाज भी अपनी थी और ऐप भी अपनी थी। तो वो दोस्तों की एक तरह से जो बड़ी बड़ी खुशी हो रही थी कि उसने भी पढ़ ली थी, अपनी नमाजें कज़ा नहीं होने दी, और वो 3 बच्चियों ने उसके साथ और भी पढ़ ली। तो अगर चाहें तो फिर कर सकते हैं इस तरह की चीजें बच्चियों के, वो इंटरेस्ट भी लेते हैं माशाल्लाह ये लोग बच्चे, अगर आप इस तरह से कर दें तो। खासतौर पे माँ को मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों की खैर खबर रखनी पड़ती है। अगर हम अपनी मसरूफियात में, अपनी पार्टीज में, अपने दावतों में, अपने मोबाइल्स में, अपने कामों में लगे रहे और बच्चे अपने, तो फिर क्या खैर खबर रहेगी ना। तो वो जो दुआ है ना कि अल्लाहुम्मा जअलना हुदातम मुहतदीन, कि अल्लाह ताला हमें हिदायत याफ्ता लोगों का इमाम बना, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आपके बच्चों के भी आप इमाम हैं, उनको भी हिदायत याफ्ता कर दे अल्लाह ताला। आमीन। अलका कहिए। आमीन। मैंने सॉरी एक अस्सलाम बात वालेकुम। पूछनी थी कि अभी एक क्विज 2 होगा, ये होगा, क्योंकि मैंने जी होगा होगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमाज का तो ये दूसरी दफा रिमाइंडर हो गया। एक दफा हमने सही बुखारी में भी पढ़ लिया कि नमाज किसी हालत में भी माफ नहीं है। सवारी पे नमाज, जंग में नमाज, ग्रोहों से कैसे नमाज पढ़ाएगी नबी पाक की दफा, और जंग करते उन्होंने कैसे नमाज पढ़ी। फिर आज फिर दोबारा अगेन रिमाइंडर में आ गई, अपने बच्चों को कह रही थी दुश्मन भी पीछे लगा तो नमाज माफ नहीं है, सुन रही हो ना। तो उन्होंने बाकायदगी से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक नमाज पढ़ी, और मैं कह रही थी अब छोड़ना नहीं है। अब फिर अगेन रिमाइंडर हो गया, अब फिर से बताएंगे। और दूसरा, आज तो एक और इम्पोर्टेंट बात ये पता चली कि ये कमाई है हमारी, ये साबिकुन लोगों को ही मिलेगी, दाएं हाथ वालों को ही मिलेगी। फिर जहाँ पे जहन्नम की इतनी बड़ी बात हुई, वहां पे जन्नतों की भी तो बात हुई, 2 बड़ी जन्नतें, फिर सोने की और चांदी की। या अल्लाह हमें भी नसीब कर दे, हम तो बहुत गुनाहगार हैं,
लेकिन शायद अल्लाह की नज़र करम हो जाए हम पर, शायद हम ये नेक अमल करने से अपनी कमाइयाँ समेट लें। या अल्लाह आखिरत का हकदार हमें भी रख लीजिएगा, नबी पाक की शफाअत मंजूर कर दीजिएगा। आमीन आमीन। अच्छा, नमाज के हवाले से बात हुई तो एक बात कहती जाऊँ। देखिए, हमारी क्लास का टाइम 3:30 से 5 होता है ना, बीच में कई जगहों पर असर की नमाज आती होगी। जैसे कराची में भी असर की नमाज का वक्त हो जाता है, लेकिन कराची में जिस जगह से हम कोर्स करते हैं ना, हमें उस नमाज का टाइम रखना होता है। आप अपनी नमाज का टाइम देखें, जब आपकी नमाज का टाइम दाखिल हो जाए, आप बेशक क्लास में से उठ के जाके नमाज पढ़ाएं, उतना हिस्सा आप बाद में भी सुन सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी नमाज 5:15 तक ट्रांसलेशन लेने में निकल रही है, डिले हो रही है, तो फिर ये बहुत बिल्कुल मुनासिब बात नहीं। क्लास का टाइम हम बदल नहीं सकते, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे साथ दुनिया भर से लोग कनेक्टेड हैं। और दूसरी बात एक बहुत अहम बताना चाह रही हूँ, अगली दफ़ा आप लोगों ने एक करना है। देखिए, कराची में क्लास का टाइम जो है ना, सॉरी, असर की नमाज का टाइम 3:24 पे दाखिल हो जाता है। बल्कि नेक्स्ट टाइम आप ज़रा गूगल पे चेक कर लीजिएगा या किसी भी ऐप से, 3:24 तक पिछली दफ़ा दाखिल हो रहा था। तो आप वुज़ू करके पहले बैठें, जैसे ही नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, आप नमाज असर के लिए खड़े हों, 4 फ़र्ज़ पढ़ें, फिर क्लास में दाखिल हो जाएं। लेकिन उस नमाज को आप मगरिब तक नहीं लेके जाएं। तो इसको आपने नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट टाइम इस पे मज़ीद बात करेंगे। अब हम जनाब आते हैं क्विज़ पोल की तरफ। उसका वक्त हो गया, क्योंकि उसके बाद आपका ट्रांसलेशन टाइम भी है। तो पोल दिखा दें जी, जो आज के हैं, ताकि हम उनके अच्छा, ये होमवर्क है जो आपका अगले इंशाल्लाह आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये होमवर्क आपने इसका ट्रांसलेशन याद करना है। नेक्स्ट वीक इसका ट्रांसलेशन आपसे सुना जाएगा। सेकंड पोल जो है ना, हम आपको दिखाते हैं, अपलोड कर दें जी। ठीक है, सूरतुल मुद्दस्सिर का तर्जुमा है आपके सामने, और मुकम्मल करना है तर्जुमा, और कुछ और भी इसके हवाले से इंशाल्लाह जो सवालात होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। पहला सवाल है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, और जिसे पैदा किया मैंने अकेले। इससे पहले जो है ना, कुछ फिल इन द ब्लैंक है, डैश, ज़रनी का तर्जुमा आप करना है आपने, और जिसे उसके बाद है, और जिसे पैदा किया मैंने अकेले। ये है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 देखें, सउरहिक़ु सऊदा, डैश, कठिन चढ़ाई। तो इसमें आपने बताना है कि क्या लफ्ज़ आएगा यहाँ पर, क्या है। 2 ऑप्शन है आपके पास, अनकरीब में गिरा दूंगा उसे, और दूसरा है अनकरीब में चढ़ाऊंगा उसे। तीसरा है सुम्मा अबसा व बसरा, फिर उसने त्योरी चढ़ाई और डैश। पहला आंसर है मुंह मोड़कर चला गया, दूसरा आंसर है उसने मुंह बसूरा। चौथा है फ़क़ाल इन हादा इल्ला सिहरुन युअसर, फिर उसने कहा नहीं है ये मगर जादू जो डैश। तो जनाब, पहला आंसर है नकल किया जाता है, दूसरा आंसर है बहुत ताकतवर। आपने एक आंसर दोनों में से चूज करना है। अब तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने एक आंसर चूज करना है, अब तो आप माशाल्लाह इतने ट्रेंड हो गए, खुद ये काम कर लेते हैं। फिर अगला है अलैहा तिस्अत अशर, और उस पर हैं फरिश्ते डैश। कितने कितने फरिश्ते हैं? 2 ऑप्शन है, एक है 17 और दूसरा है 19। तो आपने दोनों में से एक ऑप्शन लेना है। उससे अगला सवाल जो है छठा, वजअलतु लहू मालन ममदूदा, और बनाया मैंने उसके लिए माल लंबा चौड़ा। इस आयत में किसकी तरफ इशारा है? वलीद बिन मुगीरा या अबू लहब, दोनों में से एक का आपने आंसर सिलेक्ट करना है। सवाल नंबर 7 जो देखें, वमहदतु लहू तमहीदा, और फैलाया मैंने उसके लिए फैलाना। महीदा से महीदा से मुराद जो है वो क्या है? क्या मुराद है? क्या फैलाना? तो यहाँ मुराद है एक पहला आंसर है तारीफ और शोहरत जो खूब फैला दी गई, और दूसरा है रियासत और सरदारी जो खूब फैला दी गई। तो इसको बताना है आपने कि क्या सही आंसर है। फिर इसी तरह ला तबकी वला तदर, ना वो बाकी रखे और ना वो छोड़ेगी। तो ये किसकी सिफत बयान की गई है? एक ऑप्शन सकर है, और दूसरा सकर यानी उसका तर्जुमा आपको आना चाहिए, पिछले तर्जुमे में से एक है। और दूसरा, इसकी यहाँ बात हो रही है जहन्नम के फरिश्तों की बात। तो किसकी बात हो रही है ये यहाँ बताइए, जो आयत के मुताबिक है।
پھر اگلا سوال جو ہے وہ ہے کہ جہنم کے سردار کا نام ڈیش ہے. ایک آنسر ہے مالک، دوسرا ہے اسرافیل. صحیح آنسر آپ نے بتانا ہے کہ کیا ہے. اور آخری سوال ہے حتی اتان الیقین، یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقینی چیز. اس آیت میں یقینی چیز سے کیا مراد ہے اس کو تو آپ نے بتا ہی سوچ ہی لیا ہوگا کیونکہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. تو ایک آنسر ہے موت اور دوسرا آنسر ہے ہدایت. صحیح جواب جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. اور بہت تیزی سے جوابات ماشاءاللہ آئے ہیں میرے پاس، لیکن ابھی ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ 78% ساتھی ہمارے ابھی کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب 80% ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بات آگے چلائیں گے. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی بات کہنی ہے، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اس کو موقع نہیں ملا تو وہ اور اس نے کوئز کر لیا تو اپنا مائک کھول کے بات کر لے. جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے بات کر لیں. نیلوفر باجی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ڈیش بورڈ پہ ان کے اب تک 3 کوئزز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹی کے حوالے سے یعنی ریسورس اور چیزیں ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. تو اگر اس کے حوالے سے بھی کچھ جاننا چاہیں تو پلیز ضرور پوچھیں. پوچھیں جی، شفق بتا دیں گی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے. چلیے جی، اس کا مطلب کسی نے کچھ نہیں پوچھنا، سب کوئز کرنے میں مصروف ہیں. لیکن السلام نماز علیکم. جی السلام کہیے. علیکم باجی. میں نے جو ہے تو پچھلا جو کوئز تھا نا ہمارا، تو اس میں نا مجھے پتا نہیں تھا، میں کھلا چھوڑ کے نا اور پھر مجھے کوئی کام پڑ گیا تھا نا، جس کی وجہ سے میں نہیں سولو کر پائی نا، تو اس میں میرا رزلٹ 0 ہے. تو باجی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے ایک چانس دیا جائے، مجھے پتا نہیں تھا نا اس کا. دیکھیں یہ تو بہت پرسنل آپ کا ایسا میٹر ہے جو آپ کو سے الگ سے باجی میں بات. نے پرسنلی بھی بات کی ہے باجی سے، میں نے میسج بھی کیا، لیکن مجھے اس کا آنسر نہیں ابھی تک ملا. مریم ہے میرا خیال ہے، مریم قریشی، مجھے جی نظر جی مریم قریشی بات جی کریے. باجی. مریم آپ مجھے دوبارہ سے ایک دفعہ میسج کیجیے گا. اصل میں دیکھیں کیا کیا جائے، اب آپ چائے بنانے چلے گئے، پھر چائے پینے چلے گئے، پھر چائے پی کے کچھ اور کرنے چلے گئے، یعنی اس طرح کے اتنے سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ کیسے کیٹر کیا جائے نا. آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے میم کچھ ایک تو چیز کرنا پڑتا. ایک چیز میں نے پوچھنی تھی کہ جی جب ہم نے کوئز کو وہ کیا اٹیمپٹ کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اٹس این اوپن بک کوئز اینڈ یو کین کنسلٹ یور نوٹس بٹ کین ناٹ آسک اندر پرسن. جی تو اس کے اندر مجھے تھوڑی سی مس انفارمیشن، مجھے تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ایکچولی ہوئی کہ مطلب جو ہمارے نوٹس ہیں جو میم نے ہمیں PDF بنا کے جو ہماری اس پہ اپلوڈ ہوئے ہیں، ہم اگر کوئز کرتے ہوئے اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں یا اس سے بھی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جو ریسورس ہم آپ کے لیے اپلوڈ کر دیتے ہیں نا وہ تو آپ ریفر کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نوٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے نوٹس ہیں جو آپ نے خود بنائے ہوتے ہیں. اور جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی پرسن سے کانٹیکٹ نہ کریں، اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی سوال پر آئے اور آپ نے کہا میں ذرا فرینہ کو کال کر کے پوچھ لیتی ہوں کہ اس کا کیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو دس یو کین ناٹ ڈو. جو آپ نے سمجھا ہے نا اس لمحے آپ کو اسی کو ہی پھر آپشن میں سے دیکھ کے سلیکٹ کرنا ہے. یا تو آپ نے جو خود نوٹس بنائے ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، یا پھر یہ ہے کہ جو آپ کو اس ٹائم سمجھ آ رہا ہے پھر آپ اس کو کریں. اور دیکھیں تیاری کیے بغیر نہ بیٹھیں، یہ آپ کا ایک امتحان ہے نا، تو امتحان میں بندہ ویسے ہی تو نہیں کود پڑتا، پہلے تیاری کرتا جی ہے، پھر میم اس کے بالکل. بعد وہ پورا ماحول بنتا ہے، آپ السلام فریش ہو علیکم. کے بیٹھیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنا پہلے نوٹس گو تھرو کریں، اس کے بعد پھر اس کو اٹیمپٹ کریں. تو اس میں السلام کوئی علیکم. جذباتی کام نہیں ہے. جی نرین. بس اب آخری ہاں بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نا یہاں گھومنے آئی تھی اپنے مری کی طرف نا، لیکن الحمدللہ میں نے پوری کلاس اٹینڈ کر لی. مجھے تھا کہ میں نہیں کر سکوں گی، لیکن چلتے پھرتے اور مطلب روم میں اپنا ٹائم لگا کر میں نے دونوں پول بھی اٹینڈ کر لیے اور کلاس بھی اٹینڈ کر لی. الحمدللہ میری کوشش تھی اور وہ ہو گئی. تو میں وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کہیں بھی ہو، اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور سچی ہو تو آپ وہ چیز کر سکتے ہیں. کس وجہ سے نہیں کر پا رہی تھی؟ میں گھومنے آئی ہوئی ہوں ایوبیا کی طرف نا. اب کسی فیملی کے ساتھ کہیں تھی؟ ٹھیک ہے، جی جی. آپ نے وقت نکالا اپنی تفریح میں سے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے. بارک اللہ فیکم. میں اب سوالات کے جوابات کی طرف آ جاتی ہوں کیونکہ پھر اب ہمیں ٹرانسلیشن کی طرف بھی جانا ہے. دیکھیں آپ
جو آپ کا یہاں پہ ایک فائنل بات کہتی جاؤں کہ جو ریسورسز آپ کے اپلوڈڈ ہیں نا پورٹل پر، وہ آپ کے ریسورسز ہیں، آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم بناتے ہیں جس وقت تو ہم ایسے سوالات بھی کوشش کرتے ہیں ڈالنے میں جو آپ کے فہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے وہ پورٹل پہ نہ لکھے ہوں، تو اس لیے کوشش سمجھنے کی ایک کریں لیکن کسی سے پوچھیں نہیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی آگے آتے ہیں ہم سوال کی طرف۔ جزاک اللہ خیر شفق، آپ نے بھی اچھے جواب دے دیے اور سوال بھی انہوں نے پوچھ لیا۔ میرا پہلا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب جو پہلا سوال تھا ہمارا ذرنی کا، وہ معنی ہے چھوڑ دو، ماشاءاللہ 97% نے درست کیا۔ دوسرا جواب جو ہے اس کا صحیح جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ عنقریب میں چڑھاؤں گا اسے، 97% نے درست جواب دیا۔ تیسرے سوال کا درست آنسر تھا اس نے منہ بصورہ، ماشاءاللہ 97% نے درست جواب دیا۔ اس کا مطلب آپ لوگوں نے اچھا ٹرانسلیشن ماشاءاللہ یاد کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے نا، اس کا جواب جو ہے وہ کافی نے غلط دیا ہے، 86% نے صرف درست دیا اور 14% نے غلط دیا، جبکہ درست جواب تھا نقل کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو ذرا اس آیت کو، آیت 24 سورۃ المدثر کا ترجمہ، اس کا مطلب آپ کو دوبارہ دہرانا ہے، سب لکھ لیں جنہوں نے غلط کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 5 دیکھیے، اس کے اندر کتنے فرشتے ہیں اس پر مقرر؟ 19 فرشتے مقرر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ماشاءاللہ 96% نے درست دیا۔ اور سوال نمبر 6 جو تھا، اس کا صحیح جواب تو ماشاءاللہ 99% نے دیا، ولید بن مغیرہ، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ سوال نمبر 17 کا درست جواب جو تھا وہ اس بار بھی صرف 83% نے درست جواب دیا، سبحان اللہ۔ یہ جواب پچھلی دفعہ بھی کافی لوگوں نے غلط کیا تھا، تو اس کی تفسیر کو ذرا دوبارہ سنیے۔ یہ ریاست اور سرداری کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو جو یہ ولید بن مغیرہ تھا، اس کو ریاست اور سرداری بہت دی گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو یہ کہا گیا کہ اس کو یہ بہت دی گئی، اور اس نے اسی لیے تو وہ اتنا اپنے سٹیٹس میں مغرور تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگلا سوال جو ہے، سوال نمبر 8 جو ہے، اس کا درست جواب جو ہے وہ سقر ہے، جہنم کا ایک نام، 94% نے درست جواب دیا۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں اپنے پاس، یا فرشتوں کی بات نہیں ہے۔ جہنم کے سردار کا نام مالک ہے جناب، ماشاءاللہ 96% نے درست جواب دیا۔ اسرافیل کس کا نام ہے بھلا؟ اسرافیل تو اس فرشتے کا نام ہے جو سور پھونکیں گے۔ تو آپ اس کو ذرا پھر سے نوٹ کریں اپنے پاس۔ یہ سوال ہم نے دیکھیں، کئی سوال ہم نے ریپیٹ کیے جسٹ ٹو چیک کہ آپ کتنا سنتے ہیں اس وقت۔ اپنی غلطیوں کو اگر نہیں پہچان رہے تو کیسے کام کریں گے؟ تو غلطی اب ہو گئی ہے تو اس کو نوٹ کریں۔ اور آخری سوال جو ہے، اس کا درست جواب بہت ہے، اور الحمدللہ 100% نے اس کو صحیح سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل پریشانی سے بچائے، یہی تک بات کرتے ہیں۔ اور اب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ و علم و عمل میں برکت فرمائے اور حفظ بھی کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے، اور ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ روم 5 اور روم 6 آج ساتھ ہوں گے، اسی طرح روم 7 اور روم 8 اور روم 10 اینڈ روم 11، اور مین سیشن جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی انچارج صدف لیں گی۔ تو چلیے رومز میں نے اوپن کر دیے ہیں، آپ کے پاس اسکرین پر لیفٹ ٹاپ پر آپشن آ رہا ہوگا، آپ اس پر کلک کیجئے اور اپنے روم میں جائیے۔ اگر نہیں آ رہا تو اسکرین کو ٹچ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو آپشن نظر آ جائے گا۔ مائک جو ہے وہ میں صدف آپ کو ہینڈ اوور کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹرانسلیشن کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرحت مسعود۔ جی فرحت، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے۔ عالیہ محجبین۔ جی عالیہ محجبین۔ فرحت اوکے جی فرحت سٹارٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، سما پھر نظرا اس نے دیکھا
सुम्मा फिर अब्बासा उसने तेवरी चढ़ाई और वह बसरा और उसने मुंह बसोरा सुम्मा फिर अदबरा और इसने पीठ फेरी बस तकबरा और इसने तकब्बुर किया। वकाला फिर इसने कहा इन नहीं है हाजा ये इल्ला मगर सेहरुन जादू युसरू जो नकल किया जाता है। इन नहीं है हाजा ये इल्ला मगर कौलू बात अल बशर एक इंसान की। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर फरहत, अहसनती। आलिया महजबीन, आलिया महजबीन बाजी नहीं है वो क्लास में। ओके। खानसा नूर, खानसा नूर, अच्छा। अफशीन नीलम, हाँ मैम मैं सुनाऊँ? आयशा नूर। नहीं, मैं नाम इंशाल्लाह कॉल आउट, फिर अब जिनका नाम कॉल आउट हो रहा है तो इंशाल्लाह वो है। जी कौन बात करिए? अफशा नीलम। जी अफशा नीलम, आप स्टार्ट कीजिए। अफशा कौन नीलम। जी अफशा कौन सी आयत से स्टार्ट करेंगे? आयत 26 से साउस्लिही सकत साउस्लिही अनकरीब मैं झोंकूंगा उसे दोजख में। वमा और क्या चीज अदरा का बताए आपको माँ क्या है सकर दोजख। ला तुबकी ना वो बाकी रखेगी, वला तजर और ना वो छोड़ेगी। लव्वाहतुन झुलसा देने वाली, लिल बशर खाल को, अलैहा उस पर हैं, तीस आता अशर 19 फरिश्ते। ठीक है, अफशीन इसका दोबारा कीजिए। 26 आयत में सउस्लीही से दोबारा स्टार्ट कीजिए। सउस्लीही सकर अनकरीब मैं झोंकूंगा उसे दोजख में। दोजख वमा में और क्या अफशीन दोजख में किसका है? कौन सा लफ्ज जिसका तर्जुमा दोजख में है? सकर का। ठीक है, तो आप ठीक है, तो आप सउस्ली ही अलग पढ़ेंगी और सकर अलग पढ़ेंगी। ठीक है, और इसका अलग अलग तर्जुमा होगा। ओके, अहसनती अफशीन, बहुत अच्छा तर्जुमा सुनाया आपने। ओके, आयशा नूर, आयशा नूर। जी मैम। जी आप स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह। वमा और नहीं जालना बनाया हमने अस्हाबा साथी अन्नारी आग के इल्ला मगर मलाइकती इल्ला मगर फरिश्ते, इल्ला मगर मलाइकता फरिश्ते। वमा और नहीं जालना बनाया हमने इद्दतहुम गिनती इनकी इल्ला मगर फितनतन आजमाइश, लिल्लदीना उन लोगों के लिए जिन्होंने कफरु कुफर किया, लियस्तयक़िनल्लदीना ताकि वो यकीन कर लें, अल्लदीना वो लोग जिन्हें ऊँचू वो दिए गए, अलकिताबा किताब, वयज़दादा और ताकि ज्यादा हो जाए, अल्लदीना जो लोग आमनु ईमान लाए, ईमानन ईमान में, वला और ना यरताबा वो शक करे या शक में पड़े, अल्लदीना वो लोग जिन्हें ऊँचू वो दिए गए, अलकिताबा किताब, वल और मोमिन, वल यकूला और ताकि कहें, अल्लदीना वो लोग जो फी कुलूबिहिम उनके दिलों में मर्दुन मर्द है, वल काफिरूना और काफिर, माजा क्या है, अराद अल्लाह इरादा अल्लाह का, बिहाजा साथ इसके मसला मिसाल है। ठीक है आयशा, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इसमें देखिए वमा जअलना जो स्टार्टिंग में आ रहा है उससे स्टार्ट कीजिए। वमा और नहीं जालना बनाया हमने, कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करें। अस्हाबा साथी अन्नारी आग के। ठीक है, जज़ाकल्लाह अहसनती। इल्ला मगर मलाइका बारकल्लाह फी, जज़ाकल्लाह। ये मरियम खालिद, मरियम खालिद बाजी नहीं है वो भी क्लास में। ठीक है, राबिया खान, कदालिका इसी तरह युदिल्लु राबिया, हम कौन से आयत से पढ़ेंगे?
मेरे सामने अभी डिस्प्ले हो रही है अल्लाहु बिहाजा मसला, तो मैं कज़ालिका स्टार्ट कर रही हूँ। आप अल्लाह से करिए। ओके। अल्लाहु अल्लाह ने बिहाजा साथ इस मसला मिसाल के, कज़ालिका इसी तरह युदिल्लु भटकाता है अल्लाह मन जिसे यशाउ वो चाहता है, व यहदी और वो हिदायत देता है मन जिसे यशाउ वो चाहता है। वमा और नहीं यालमु जानता जुनूदा लश्करों को रब्बिका आपके रब के, इल्ला मगर हुआ वही, वमा और नहीं हिया वो, इल्ला मगर जिक्र नसीहत लिल बशर इंसान के लिए। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फी। वही है कि ओके। कायनात कौकब, वो भी नहीं है बाजी क्लास में, नहीं है क्लास में। सदीसा अख्तर हयात, जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा फिर नज़ारा इसने देखा, सुम्मा फिर अबसा इसने तेवरी चढ़ाई, वा और बासारा इसने मुंह बसोरा, सुम्मा फिर अदबरा इसने पीठ फेरी, वस्तकबरा और इसने तकब्बुर किया, फकाला फिर इसने कहा, इन नहीं है हाजा ये, इल्ला मगर सिहरुन जादू, यूसरू जो नकल किया जाता है, इन नहीं है हाजा ये, इल्ला मगर कोलू बात अलबशर एक इंसान की, सउस्लिही अन करीब मैं झोंकूंगा इसे, सकरा दोजक में। जी आगे कंटिन्यू। जी वाह और माँ क्या चीज, अदरा का बताए आपको, माँ क्या है, साकर दोजक, ला ना तुबकी वो बाकी रखेगी, वाह और ला ना ताज़रू वो छोड़ेगी, लवाहतुन झुलसा देने वाली है, लिलबशरी चमड़े को, अलैहा इस पर है, तिसअता 19 अशरा फरिश्ते। शाबाश शाबाश। ठीक है, सादिया खालिद। जी। वमा और नहीं, जालना बनाया हमने, असहाबा निगरान, अन्नारी आग के, इल्ला मगर, मलाइकतन फरिश्ते, वमा और नहीं, जालना बनाया हमने, इद्दतहुम उनकी तादाद को, इल्ला मगर, फितनतन एक चीज, लिल्लज़ीना उनके लिए जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, लियस्तयकिना ताकि यकीन कर लें, अल्लज़ीना वो जो ऊतू दिए गए, अल किताबा किताब, वयज़दादा और ज्यादा हो जाएं, अल्लज़ीना वो जो आमनु ईमान लाए, ईमान में, वला और नहीं, यरताबा शक करें, अल्लज़ीना वो जो ऊतू दिए गए, अल किताबा किताब, वलमुमिनूना और मोमिन, वलमुमिनूना और मोमिन, वलियक़ूल और ताकि कहें, अल्लज़ीना वो लोग, भी फी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, वल काफिरूना और काफिर, माज़ा क्या कुछ, इरादा किया, अल्लाह ने, बिहाजा साथ उसके, मसलन मिसाल ठीक है, के। शाबाश अहसनती बारकल्लाह फी। अल्हम्दुलिल्लाह। अरा गुलशन, जी अरा गुलशन। अच्छा, सबका तर्जुमा हो गया, कोई रह तो नहीं गया? बाजी ग्रुप 6 वाले रह नहीं, गए हम। मैं रह गई हूँ, ग्रुप 5 में हूँ। अच्छा, आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से। अंबर नाम में साथ में अंबर नाम मलिक अंबर मलिक जी स्टार्ट कीजिए। कज़ालिका इसी तरह, युदिल्लु आयत नंबर 21 से। आयत नंबर 21 से। अच्छा, ये जी वैसे तो यहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया था ना, आगे नहीं पढ़ा था। अच्छा ठीक है, 21 से पढ़ देती हूँ। सुम्मा फिर, नजरा इसने देखा, सुम्मा फिर, अबसा इसने तेवरी चढ़ाई, व बसर और इसने मुंह बसोरा,
ثم پھر ادبرا اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، فقالا پھر اس نے کہا، ان نہیں ہے، ہاذا یہ، الا مگر، سحر جادو، یؤثر جو نقل کیا جاتا ہے، ان شاباش شاباش احسنتی جی. اور کون رہ گیا ہے؟ سیرش باجی میرا بھی رہ گیا ہے، ہم گروپ 6 جی میں ہیں. سنائیے آیت نمبر 25 سے کنٹینیو کیجئے. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان نہیں ہاذا یہ، اللہ مگر، قولو بات ہے، البشر ایک انسان کی، سأصلہ ان قریب میں جھونکوں گا اسے، سقرا دوزخ میں، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ماں کیا ہے، سکر دوزخ، لا تبکی نہیں نہ وہ باقی رکھے گی، ولا اور نہ تذرو وہ چھوڑے گی، لواحتن جھلسا دینے والی ہے، للبشر چمڑے کو، علیہا اس پر ہیں، 19 فرشتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سہرش. ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں آج کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سب اپنا بہت خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.